نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ النساء آیت نمبر 34، آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاندان کے نظام کے استحکام اور نظام میں بگاڑ اور فساد روکنے کے لیے تعلیمات عطا کی ہیں، اور اگر کسی وقت فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اول حکم تو یہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اور اس کی دو وجوہ بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے مرد عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتا ہے عورتیں نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ یہ کہ مرد اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لہذا انہی دو وجوہ کی بنا پر مرد ہی کو گھر کا سربراہ ہونا چاہیے۔ البتہ امور خانہ داری کا سربراہ تو عورت کو بنایا گیا، جو گھر کے اندرونی معاملات ہیں، اور مجموعی طور پر اندرونی اور بیرونی دونوں کا ذمہ دار مرد ہے۔ نکاح کے وقت مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہوتا ہے باہم رشتہ قائم کرنے کا، لیکن ایک دفعہ جب رشتہ قائم ہو جائے تو پھر ساری ذمہ داری مرد پر آتی ہے کہ طلاق اور رجوع طلاق یہ اختیار صرف مرد کے پاس ہوتا ہے۔ مرد اپنے اہل بیت پر نگران ہے، اور جو یہ مضمون سے پہلے گزر چکا ہے کہ روز قیامت مرد سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طریقے سے عورت کے بارے میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ عورت سے شوہر کے مال اور بچوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اپنے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق یہ ذمہ دار ہیں، اور ساتھ ہی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گھریلو معاملات میں باہم مشورہ کیا کریں، اس کے نتیجے میں خاندان مستحکم رہتا ہے۔ یہ تو اول تعلیم ہے جو ان آیات میں دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہوا ہے جو شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے
جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس حوالے سے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہے کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں۔ نشوز کا لفظ یہاں ذکر ہوا ہے۔ نشوز کا معنی ہے لغوی، اٹھان، ابھار۔ خصوصاً یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب اٹھان اور تحرک کا سبب ہیجان ہو، اسی سے یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مراد نشوز سے یہ ہے کہ بیوی خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کمتر سمجھے، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر تسلیم نہ کرے، اطاعت کے بجائے کجبحسی، خندہ پیشانی کے بجائے بدخلقی سے پیش آئے، سرکشی اختیار کرے، بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی کرے، اپنے شوہر پر التحامات اور التزامات لگائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نشوز ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی میں یہ کیفیت ہو تو اس کی اصلاح کا اول طریقہ یہ ہے کہ فَوَعِظُوهُنَّ، پس تم ان کو نصیحت کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، پس تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا یہ رویہ خاندان کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ گھر کی فضا مقدر نہ کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ اور اپنے رویے سے مرد اپنے بیوی کو سمجھائے، ایک تو زبان سے سمجھانا ہے، ایک اپنے رویے سے سمجھانا ہے، نرمی کا رویہ، محبت کا رویہ، پیار کا رویہ۔ اس طریقے سے بہت ساری خواتین جو ہے وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس سے اثر قبول نہیں کیا تو دوسرا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اپنے بستر ان سے الگ کر دو، اظہار ناراضگی ظاہر کر دو، اظہار ناراضگی کرو۔ بہت ساری خواتین کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے کہ ان کا شوہر اس سے ناراض ہو کر الگ ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری خواتین کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو تیسرے مرحلے پر قرآن نے پھر یہ اجازت دی ہے کہ تم مار سکتے ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن یہ چند شرائط کے ساتھ ہیں جو احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کرے تو پھر اس وقت تم انہیں مار سکتے ہو، مگر اس طرح نہ مارو کہ چوٹ آ جائے۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو۔ اسی طرح تعلیم دی ہے چہرے پر مت مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے بیوی کو زخم آ جائے یا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ ان قیودات کے ساتھ شوہر کو اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ مرحلہ اضطراری ہے، یعنی یہ مرحلہ پہلے اول میں استعمال نہیں ہوگا، یہ سب سے آخر میں استعمال ہوگا۔ اصل ہدایت تو یہ ہے کہ خیارکم، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم، تم میں بہترین مرد وہ ہیں۔ اور اگر ان تین مرحلوں میں بھی بیوی کی اصلاح نہیں ہوئی اور اس کے اندر نشوز بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں کے خاندان میں سے ایک ایک حکم مقرر ہو جائے، اور ان حکم کو اگر میاں بیوی نے اختیار دے دیا
کہ تم جو فیصلہ کرو ہمیں قبول ہے، تو پھر حکمین ان دونوں کی بات کو سنیں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، اور اگر حکمین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے درمیان اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو وہ طلاق کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی نے اختیار دیا ہو، اور اگر اختیار نہیں دیا ہے تو پھر اس صورت میں ان حکمین کے پاس اختیار صرف اصلاح کا ہے، یعنی مشورہ دے دے، رہنمائی دے دے، قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتے تو اپنا نقصان کریں گے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر حکمین نیک نیتی سے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ تمام مراحل ہیں کہ جس کے نتیجے میں میاں بیوی میں اگر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر حکمین اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ان کے درمیان اب نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے بھلے طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے رخصت کرے، سرحوہن سراحا جمیلا، طلاق دیتے ہوئے بھی احسن طریقہ اختیار کیا جائے، بھلے طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے۔ تو طلاق کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب نصیحت کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں اور عورت کی اصلاح ان میں سے کسی بھی مرحلے میں نہ ہو سکے، تو اس کے بعد طلاق کا حکم قرآن نے اور حدیث نے دیا ہے۔ ابغض الحلال الطلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، یعنی حلال ہے، یہ اجازت دی ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ جب قرآن کے مطابق عمل کیا جائے گا، احادیث کے مطابق عمل کیا جائے گا تو اول تو گھر میں بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوگا، عورت اپنے حقوق اور مرد اپنے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، کبھی فساد نہیں ہوگا۔ اور جہاں کہیں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہاں مرد کو اصلاح کا طریقہ بتا دیا، ان اصلاح کے طریقوں کو استعمال کر لے، اصلاح آ جائے گی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تب بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو پھر آخر میں بأمر مجبوری طلاق کا راستہ قرآن نے مرد کو بتایا ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ مرحلہ جو سب سے آخر میں استعمال ہونا چاہیے ہمارے ہاں تھوڑی سی ان بن ہو جائے تو اس آخری مرحلے کو سب سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں اور انتہائی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، بیک وقت 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہمیں بتا دیجئے، وہ تو اس وقت میں غصے میں تھا، اشتعال میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے یہ کام میں نے کر دیا۔ تو طلاق کوئی بریانی کی ڈش تو نہیں ہے، کوئی حلوے کی پلیٹ تو نہیں ہے کہ جو محبت سے پیش کیا جا رہا ہو۔ طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، لیکن مرد کو اللہ رب العالمین نے اتنی استعداد دی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے، اپنے غصے کو قابو میں کر سکے، لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا ہے تو مرد کا بھی مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، عورت کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اور ان دو سے بڑھ کر اولاد موجود ہو تو اولاد کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا گھروں کے استحکام کے لیے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اول سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت میں بھی رب کی رضا کا سبب بنے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے، محتاج بندے، کمزور بندے تیرے گھر پر آئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، محبت عطا فرما، محبوب بندوں میں شامل فرما، مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے یہ کہا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام لواحقین جو رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جمیع امت پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔